سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ موضوع تھا سود، حصہ دوم۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران الطاری مد ظلہ العالی نے مدنی پھول دیے۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب حضرت مولانا ابو محمد علی اصغر الطاری المدنی مد ظلہ العالی نے بھی اس سلسلے میں شرکت کی، جھلکیاں دیکھیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ جی کال سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمران بھائی، سود اور خرید و فروخت میں کیا فرق جبکہ دونوں میں پیسے زیادہ ملتے ہیں؟ جب آیات ربا نازل ہوئیں جی اور سود کو حرام قرار دیا گیا اور اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، یعنی جس نے جو نفع لینے تھے وہ بھی چھوڑ دیں، تو پھر کفار نے مذاق اڑایا کہ سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے؟ سود کا مقصود بھی نفع ہے، کاروبار کا مقصود بھی نفع ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، کاروبار کو حلال قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ و ناپسندیدہ عمل۔ تو بیسیکلی جو بنیادی فرق ہے وہ ہے موڈ کا، طریقہ کار کا۔ جس موڈ پر، جس طریقہ کار پر تجارت ہوتی ہے وہ حلال طریقہ ہے، جس طریقہ کار پر سود کا لین دین ہوتا ہے وہ حرام طریقہ ہے۔ لاجیکلی ہر شخص ہمارے یہاں چاہتا ہے کہ مجھے جاب مل جائے، مجھے جاب مل جائے، مجھے جاب مل جائے۔ دنیا بھر میں بے روزگاری ہے، ناٹ اونلی پاکستان بٹ انکلوڈ پاکستان، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں بھی بے روزگاری ہے اور اس میں زیادہ تر بے روزگاری میں پڑھا لکھا طبقہ بھی بالکل پیش ہے اور اس کو جاب نہیں مل رہی۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آخر کسی بھی ملک کے اندر جاب کتنی کھلے گی؟ پیسہ مارکیٹ میں آئے گا تو جاب کے راستے کھلیں گے۔ اگر سارے مل کر سود کے خلاف جنگ کرتے ہیں نا آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ کی بے روزگاری میں ایسی کمی آئے گی کہ آپ کی آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ صرف کہنے سے یا اعلانات کرنے سے کمی نہیں آئے گی، صرف اور صرف بالخصوص میرے نوجوان اسلامی بھائیوں سے خدا را ایمانداری اختیار کیجئے، ایمانداری اور دیانتداری اختیار کیجئے۔ یہ سرمایہ دار، میں اس کی تائید نہیں کر رہا یہ سود میں چلا گیا، یہ حرام اور حرام کام ہے، اس کی تائید نہیں کر، اس سے اچھا تھا پیسہ آپ کے پاس رہتا، کم از کم سود میں تو آپ نہ جاتے۔ لیکن اگر آپ کی ایمانداری اور دیانتداری اور آپ کی صلاحیتوں کو درست استعمال کرنے والا انداز اگر آپ کا آ جائے، یہ سرمایہ دار کو پیسہ بینک میں ڈالنے کی، سودی اداروں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ڈرتا صرف اس چیز سے کہ یار یہ آدمی میرے پیسے کھا جائے گا۔ ہماری بدقسمتی ہے آج بہت بڑا سود خور ہمارے ہاں بہت بڑا مہمان خصوصی بن جاتا ہے۔ آج معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور اس سود خور کو یہ عزت اور اس کو مطلب کہ وہ بے باک کرتی ہے، لیکن اس کا پیسہ اور اس کا نام اس کے سود کی وجہ سے ہے۔ میں اس کو بھی مشورہ دیتا ہوں لوگوں کی اس بے وقوفی سے خود بے وقوف نہ بنے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرے اور اس کو چھوڑے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں ہوش کے ناخن لیں۔